ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوست بنائے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے۔ کچھ ایسے دوست ہوں جن کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو شیئر کرے، بات چیت کرے، خوشی منائے، یہ سارے کے سارے جو اس کی خوشی کو شیئر کرے، اپنے غم کو شیئر کرے، اپنے دکھ کو شیئر کرے، وہ دوست بناتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سارے رشتے خود بنا کر بھیجے ہیں۔ ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، تمام رشتے جتنے بھی ہمارے خونی رشتے ہیں وہ بنا کر بھیجے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ ہم خود آ کر یہاں پر بناتے ہیں، اور اس رشتے کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ہم مانتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اچھے دوست بناؤ۔ تو اس فیصلے کو ہم اپنے اوپر اس لیے لاگو کرتے ہیں کہ ہم دوست بناتے ہیں، اور دوست بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں تو ہماری پریشانی کو کم کیا جائے، ہم کسی مصیبت میں ہیں تو ہماری مصیبت میں ہمارا دوست ہماری مدد کرے، ہم اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرے، گپ شپ لگائے، اور پھر ہم کسی مایوسی کا شکار ہیں تو وہ مایوسی سے نکالنے کا کوئی طریقہ ہمیں بتائے، یا پھر ہماری اس مایوسی سے نکلنے میں ہماری مدد کرے۔ تو اس طریقے سے دوست بنانے کا مقصد یہ ہے، یا پھر ہمارے ساتھ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، اچھے کام میں، جائز کام میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، اس وجہ سے ہم دوست بناتے ہیں۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام نے جو دوست بنانے کے اوصاف ہیں کہ ہر آدمی دوست نہیں ہوتا، ہر آدمی کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، ہاں کسی سے کم دوستی ہوتی ہے، کسی سے زیادہ دوستی ہوتی ہے، کسی کو ہم تھوڑا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کسی کو کم اہمیت دیتے ہیں، لیکن اچھا دوست کون ہے دنیا کے اندر؟ اچھا دوست کون ہے یہ صرف ان 4 چیزوں کی وجہ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ جس دوست کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو گویا کہ وہ ایک اچھا دوست ہے۔ یہ 4 اوصاف اگر جس دوست کے اندر موجود ہیں، اس کے ساتھ دوستی رکھیں، اس کے ساتھ محبت بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں، اس کو عزت دیں، اگر یہ 4 اوصاف، اور اس سے دوستی برقرار رکھیں، اگر یہ 4 اوصاف موجود نہیں ہیں تو پھر وہ دوست بننے کے قابل اور دوست بننے کے لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلا وصف کیا ہے کہ جب آپ دوست بنائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دوست میرے ساتھ نیک کام میں شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کوئی بھی کام، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، خیرات کا کام کرتے ہیں، آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو گویا کہ وہ ایک اچھا دوست نہیں ہے، وہ آپ کی نیک کام میں وہ آپ کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ ایک وصف ہے کہ اگر دوست آپ کا اچھے کام میں شریک نہیں ہے تو وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پریشان ہیں تو وہ آپ کا دوست آپ کی پریشانی کو کم نہیں کرتا، اس کو ختم نہیں کرتا، اس پریشانی میں وہ آپ کی مدد نہیں کرتا۔ تو اگر وہ پریشانی میں خوش ہوتا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ وہ پریشانی میں اگر وہ بھی پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کو کم کرنے کی یا پھر اس پریشانی میں آپ کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے وہ کچھ اقدام کرتا ہے تو گویا کہ وہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ تو تیسری جو چیز ہے کہ آپ کا اچھا دوست وہ ہوگا کہ جو آپ کے راز کو کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کرے گا۔ آپ نے کوئی راز بتایا، آپ نے کوئی بات بتائی اسے، تو وہ بات، وہ راز وہ اپنے پاس رکھتا ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ تو اگر وہ شیئر کرتا ہے، آپ نے اس کو بات بتائی اور وہ بات آپ کو کسی اور سے ملی تو گویا کہ وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کے ساتھ ملنا، اس کے اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں یہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں اگر وہ آپ کے راز کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت میں آپ کا ساتھ دے، وہ آپ کی ضرورت پوری کرے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو ضرورت مند ہیں، کوئی آپ کی ضرورت ہے، کوئی چیز آپ کو چاہیے اور اس کے پاس موجود بھی ہے، وہ لے کر دے سکتا ہے، تو وہ اگر وہ دوست جو آپ نے دوست بنایا، وہ اس چیز تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود وہ چیز آپ تک نہیں پہنچتی، وہ چیز آپ کو نہیں لے کر دے سکتا، اور وہ اس حوالے سے وہ
آپ کی مدد نہیں کرتا تو گویا کہ وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے دوست بناتے وقت۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی دوست کے اندر موجود ہیں تو وہ آپ کا اچھا دوست ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں یا میرے اندر موجود ہیں تو